بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. یہ سورہ والضحیٰ ہے جس کی تشریح اور توضیح کا سلسلہ پچھلی چند مجالس سے چل رہا ہے. نبوت کے شروع دور میں کچھ دن ایسے گزرے کہ جن میں حضرت جبریل وحی لے کر کے نہیں آئے، اور کچھ راتیں ایسی گزری کہ بیمار ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھ نہیں پائے. تو مشرکین نے آپ کو طعنے دینا شروع کیا کہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا، تم سے ناراض ہو گیا. اس موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور آپ کی دلجوئی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور ان کفار اور مشرکین کے طعنوں سے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی تھی اس پر تسلی دی. فرمایا کہ کافروں کی یہ بات کہ تمہارے رب نے تم کو چھوڑ دیا یہ بالکل غلط ہے. ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے نہ وہ تم سے ناراض ہے. پھر اس غم کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے وہ انعامات یاد دلائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر فرمائے تھے. چنانچہ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا تھا تو اس نے آپ کو ٹھکانہ دیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ناواقف پایا تھا کہ آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے طریقے سکھلا دیے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائی اور آپ کو تنگ دست پایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا. ان تین نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے یہاں پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تین آیتیں نازل فرمائی جو ابھی اخیر میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ان میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین ہدایتیں عطا فرمائی. پہلی ہدایت تو یہ عطا فرمائی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ کوئی یتیم ہو تو اس پر آپ زبردستی نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم پایا تھا تو اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، تو اب آپ بھی یتیموں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیجئے. کسی یتیم پر زبردستی نہ کریں. قہر کا معنی ہے کسی پر مسلط ہو جانا، زبردستی چڑھ بیٹھنا کسی کے اوپر، غالب آ جانا. تو آپ کسی بھی یتیم کے ساتھ زبردستی کا معاملہ، ایسا کوئی سلوک نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اس کا دل دکھے، اس کی دل شکنی ہو تو اور اس کو دکھ پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اگرچہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، لیکن یہ حکم آپ کی واسطے سے پوری امت کو دیا گیا ہے. گویا پوری امت کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ بھائی کسی یتیم کے ساتھ جب واسطہ پڑے تو اس کے ساتھ کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یتیموں کا خاص خیال رکھو، ان کے ساتھ ہمدردی کرو. ہر مسلمان کا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر اس کو کسی یتیم کے ساتھ سابقہ پڑے تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سر پر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ یتیم اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کر رہا ہے. اس لیے اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کو کسی صورت میں بھی پسند نہیں. اس لیے آپ ان کے ساتھ زبردستی کا معاملہ نہ کریں بلکہ ہمدردی اور خیر خواہی کا سلوک کیجیے. اس آیت کے علاوہ اور مقامات پر بھی قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بیان کیے ہیں. چنانچہ سورہ نساء میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً ناحق طریقے سے کھاتے ہیں
تو وہ لوگ جو کچھ کھا رہے ہیں گویا آگ کھا رہے ہیں اور آگ کے انگارے اپنے پیٹ میں بر رہے ہیں اور عنقریب ان کو جہنم کی دھکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ لہذا جس شخص کا بھی واسطہ اور معاملہ کسی یتیم کے ساتھ پڑ جائے، یا تو اس لیے کہ وہ یتیم کا سرپرست اور نگران ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس کی سرپرستی میں آ گئے، یا باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کے انتقال کی وجہ سے چھوٹے بھائی جو ہیں جو ابھی نابالغ ہیں وہ اس کی سرپرستی میں آ گئے، یا داماد کا انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے نواسے نواسیاں جو ان کی اولاد ہے، بیٹی کی اولاد بغیر باپ کی یتیم، وہ اس کی سرپرستی میں آ گئی۔ مختلف شکلیں ہیں گھر کے، یہ سب یتیم گھر کے یتیم ہیں، دوسرے باہر کے یتیم بھی ہیں۔ کوئی بھی وہ بچہ نابالغ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے وہ یتیم کہلاتا ہے۔ کسی بھی یتیم سے واسطہ پڑے، یہ تو سرپرست ہونے کی حیثیت سے جو واسطہ پڑتا تھا اس کی میں نے مثالیں دی ہیں۔ تو بہرحال ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ جب پیش آوے تو گویا ایک مسلمان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے ساتھ نرمی اور خیرخواہی کا برتاؤ کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کے دل کے ٹوٹنے کا سبب اور ذریعہ بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی یتیم کے دل کا توڑنا بہت زیادہ ناپسند ہے۔ یہ تو پہلی ہدایت تھی، وَوَجَدَكَ کا یتیم یتیمن علم یجد کے یتیمن فآوا، کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ٹھکانہ دیا۔ وہ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ بھی یتیموں کے ساتھ بھلائی کا، نرمی کا، خیرخواہی کا معاملہ کیجیے۔ دوسری ہدایت باری تعالیٰ دے رہے ہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو کوئی سوال کرنے والا آئے تو اس کو جھڑکو مت۔ اب دیکھو سوال یہاں آیا، سوال کرنے والا، سوال کرنے والوں کی دو قسم ہیں۔ ایک تو وہ جو مال کے متعلق سوال کرتا ہے، جن سے عام طور پر سب کو واسطہ پڑتا ہے، مالی امداد حاصل کرنے کے لیے وہ آپ سے سوال کرتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی قرآن یہ ہدایت دے رہا ہے کہ اس کو جھڑکو مت۔ اگر تم اس کی مدد کر سکتے ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد کرو، اور اس کو بھی چاہیے کہ اس مدد کو جو اس نے اپنی حیثیت کے مطابق قبول کی ہے، جو مدد کی ہے اس کو قبول کر لے۔ کوئی بڑا مطالبہ اپنی طرف سے نامناسب مطالبہ، ہمارا تو جو ہے 1000 کا سوال ہے، بعض جو ہے سائلین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو آپ نے 100 روپے دیے تو وہ پھینک دیں گے۔ ایسے ان کو خود کو بھی چاہیے، ویسے تو سوال بڑی خطرناک چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کرنے سے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو آدمی دنیا میں کسی سے مال کا سوال کرتا ہے، قیامت کے روز ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اس کا چہرہ نچا ہوا ہوگا، جیسے کوئی نوچ لے نا ناخنوں کے ذریعے سے کھرچ کر کے چہرے کے گوشت کو، ایسا اس کا گوشت ہوگا۔ تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مالی مدد آپ کے پاس حاصل کرنے کے لیے آیا تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق اگر مدد کر سکتے ہیں تو کر دیں، اور اگر آپ کے پاس اس کی مدد کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے تو بھلے طریقے سے معذرت کر دیجئے کہ بھائی معاف کرو، ہمارے پاس آپ کی مدد کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور وہاں سے ہٹ جائیں۔ یہ تو گویا اس کو ڈانٹنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ یہاں ایک بات دیکھیے
یہ جو آدمی مالی امداد مانگ رہا ہے نا، تو ایسے مانگنے والوں کی 3 قسمیں ویسی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ جس کے لیے شریعت کے اعتبار سے سوال کرنا جائز ہے۔ سوال کرنا کس کے لیے جائز ہے؟ وہ آدمی کہ جس کے پاس اپنے اور اپنے گھر والوں کی اس دن کے کھانے کا انتظام نہ ہو، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ اور اگر ایک دن کے کھانے کا انتظام اگر اس کے اور گھر والوں کا اس کے پاس موجود ہے تو اس کے لیے سوال کی اجازت شریعت نے دی نہیں، حرام قرار دیا سوال۔ ایک تو قسم سوال کرنے والوں کی یہ ہے، اور یہاں یہ سوال کرنے والا جو آیا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ عموماً، ورنہ بعضوں سے واقف ہوتے ہیں، تو اگر پتہ نہیں ہے تو اس صورت کے اندر بہرحال آپ جو ہے چاہے وہ بظاہر کتنی ہی اچھی حالت میں آیا ہو، پھر بھی بحیثیت سائل کی اس کا ایک حق ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان للسائل حقا ولو جاء علی فرس، کہ مانگنے والے کا حق ہے چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے آیا ہو، بائک پر سوار ہو کر کے آیا ہے۔ ہم لوگ کہیں گے بھائی بائک ہے اس کے پاس مانگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ لوٹ لیا ہو اس کو لٹیروں نے، سب کچھ اس کا چلا گیا، بائک رہ گیا اس کے پاس، گھوڑا رہ گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر اس پر انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو کر دیجئے، اور آپ مدد نہیں کر سکتے ہیں تو بھلے طریقے سے اس کو جواب دے دیجئے۔ اور دوسرا جو ہے یہ جس کے لیے سوال کرنے کی اجازت ہے، وہی جو ایک دن کے کھانا کا انتظام نہیں ہے اپنے اور بچوں کے لیے، تو وہ سوال کر سکتا ہے۔ تیسری وہ قسم ہے جو پیشہ ور ہیں، پروفیشنل، ان کا دھندا ہی ہے بھیک مانگنا، جیسے آج کل عموماً جو راستوں پر بیٹھے رہتے ہیں یا جو ہے وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، تو یہ پیشہ ور مانگنے والے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی آپ جھڑکنے کا معاملہ نہ کیجیے، بھلا تنہر، اس کو جھڑکو مت۔ ہاں اللہ یہ کہ بعد مرتبہ یہ لوگ ایسے جو ہے سوار ہو جاتے ہیں کہ آدمی کے لیے ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے، بس لگے رہتے ہیں۔ اس صورت میں اگر معمولی ترشر ہوئی اختیار کریں تو اس کی گنجائش لکھی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اس کا سائل کی قسم مالی امداد۔ دوسری سائل کی قسم وہ ہے مانگنے والے کی، سوال کرنے والے کی، کہ وہ مالی سوال نہیں کرتا، وہ کوئی علمی بات پوچھتا ہے آپ سے، یا آپ بیٹھے ہوئے ہیں راستے کے اوپر، کوئی آدمی گزر رہا ہے، وہ آپ سے راستہ پوچھتا ہے کہ فلاں آدمی کا مکان کہاں ہے، فلاں جگہ کہاں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس کو بتائیں، اس سے جو ہے بے رخی نہیں اختیار کریں، آپ پر حق ہے۔ ویسے بھی راستے پر بیٹھنے والوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو کہا ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہی ہماری مجلسیں ہیں، یعنی اس زمانے میں گھر جو ہوتے تھے اس میں کئی روم اور کمرے نہیں ہوتے تھے، جھونپڑے ہوتے تھے۔ ایک جھونپڑا ہے، جھونپڑے میں کیا ہوتا ہے، بس ایک ہی کمرہ سا ہوتا ہے، پورا مکان، تمام لوگ گھر کے خاندان کے اسی میں رہتے ہیں۔ تو اب آپس میں مل کر لوگ بات کرنے کے لیے گھر میں ممکن نہیں تھا۔ آج کل تو گھروں میں سہولتیں ہو گئی ہے کہ گھر میں کئی کئی کمرے ہوتے ہیں اور سٹنگ روم الگ ہوتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں یہ نہیں تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہی ہمارے سٹنگ روم ہے،
یہ یعنی باہر گھر کے باہر بیٹھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر کے باہر بیٹھتے ہیں تو پھر اس کا حق ادا کرو۔ اس کا حق کیا ہے؟ کوئی راستہ پوچھے تو اس کو راستہ بتلایا جائے۔ اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی جو حدیث کے اندر ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ پوچھنے والا، تو پوچھنے والے کی جو میں نے کہا سائل تو اس کی یہ چیزیں راستے کے متعلق پوچھتا ہے یا اور کوئی کسی کا پتہ اور ایڈریس پوچھتا ہے تو بتانا چاہیے۔ یہ جو ہے نا، ہم نے وہاں یورپ وغیرہ کے اندر دیکھا کہ وہاں کے لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ آگے بڑھ، کسی کی گاڑی خراب ہوئی اور وہ کھڑا ہے، وہاں کوئی بھی گاڑی والا ایسا نہیں ہوگا جو رکے گا نہیں، وہ رکے گا، پوچھے گا کیا بات ہے، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، میری مدد کی اگر آپ ضرورت ہو تو بتلائیے۔ اور ہمارے یہاں تو کوئی مانگے مدد تو بھی ہم مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ ہمارے یہاں کا ایک مزاج بن گیا ہے۔ خیر، تو یہ سائل کی ایک قسم تو وہ ہے۔ ایک سائل وہ ہے جو کچھ آپ سے معلومات، دینی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آپ عالم دین ہیں، مسئلے سے واقف ہیں، یا جو چیز آپ جانتے ہیں دین کی اس کے متعلق سوال کر رہا ہے تو اس کا آپ کو اس کو جواب دینا چاہیے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد من سئل عن علم فکتمہ لوجم بلجام من النار، کہ کسی سے کوئی علمی بات پوچھی گئی اور جانتا تھا پھر بھی اس نے نہیں بتلائی، قیامت کے روز اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اس لیے جو اہل علم ہیں ان کو چاہیے کہ ان سے پوچھا جائے۔ البتہ پوچھنے والوں کو بھی چاہیے کہ اس سلسلے میں جو آداب بتلائے جاتے ہیں ان کا لحاظ کرے۔ بعض لوگ جو پوچھنے پر اترتے ہیں تو ایک جو ہے لمبی فہرست 50 سوال کی لے کر کے آئے، وہ جواب دیتے دیتے وہ تھک گیا، تنگ آ گیا، تو بھی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ یہ نہیں، اس کو تنگی میں مت ڈالو۔ ویسے علماء عام طور پر دار افتاء والے جو ہوتے ہیں نا، تو دار افتاء کے اس سلسلے میں جو آداب ذکر کرتے ہیں وہی 3 سوال۔ اگر آپ نے 5 سوال پوچھے تو ہم 3 سوال کا جواب دیں گے، باقی 2 دوبارہ پوچھو، دوبارہ خط دیکھ کر کے۔ یہ نہیں کہ جو ہے نا آپ نے ایک لفافہ جوابی بھیج دیا، اس کے اندر 100 سوال کے جواب مانگ رہے ہیں، اتنا سستا نہیں۔ تو بہرحال یہ سائل کی ایک دوسری قسم وہ ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کو اس کے مطابق جواب دینا چاہیے، اور اس کو بھی جھڑکنا فلا تنہر، اس کو جھڑکو مت، جھڑکنا جائز نہیں ہے۔ اور جو ہے تیسری ہدایت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دی، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تمہارے پروردگار نے تم پر جو نعمتیں نازل فرمائی ہے، تم کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، تو ان کا تذکرہ کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ لیکن یہ جو تذکرہ ہے نا، وہ تکبر کے طور پر، اپنی بڑائی کے طور پر، اپنا فخر جتانے کے لیے ہونا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حکم کی بجاوری کی نیت سے ہونا چاہیے۔ اس وقت دل میں یوں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی، میں تو اس لائق نہیں ہوں، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے یہ چیز مجھے عطا فرمائی۔ اب یہ جو اللہ کی نعمت کا اظہار، بیان، اس کے متعلق بھی لکھا ہے کہ یہ بیان بھی ایک تو زبان سے ہوتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں انسانوں کا سردار ہوں اور یہ کوئی فخر کے طور پر میں کہتا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے عطا فرمائی ہے تو بیان کرتا ہوں۔ تو بہرحال تحدیث نعمت اگر اللہ کی حکم کی بجاوری کے لیے ہو
اللہ کی نعمت لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنے کے لیے ہو، کسی کی تحقیر، کسی کو معمولی سمجھنا، فقیر سمجھنا، یا کسی کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار، یہ نہ ہو۔ بہت سے لوگ تحدیث نعمت کے نام سے جو ہے نا اپنی جو خود ستائی، اپنی تعریف کرتے ہیں، وہ ٹٹی کے آر شکار کھیلنا جیسی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ تمہارے دل کی نیت کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ایک شخص آئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، ان کے کپڑے بوسیدہ تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس مال ہے؟ کون سا مال ہے؟ کہ ہر قسم کا مال ہے، اونٹ ہے، گائے ہیں، بکریاں ہیں، زمین ہے، سب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ پھر تمہارے جسم پر اللہ کی اس نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، یعنی جب اللہ نے مال کی نعمت دی ہے تو کپڑے بھی اچھے پہنو نا، لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ نے اس کو مال دے رکھا ہے۔ لیکن وہی بات، نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار، اپنی بڑائی ظاہر کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا نہ ہو۔ ایسے ہی اور نعمتیں جتنی بھی ہیں، مال ہے تو اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرو، یہ بھی گویا تحدیث بھی نعمت ہی ہے۔ اللہ نے علم دیا ہے تو اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، جو نہیں جانتے مسائل ان کو مسئلہ بتاؤ، جو نماز کا طریقہ نہیں جانتے ان کو نماز کا طریقہ سکھلاؤ۔ تم قرآن اچھا پڑھنا جانتے ہو تو جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کو قرآن پڑھنا سکھلاؤ۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تحدیث بن نعمت۔ تحدیث بن نعمت قولاً بھی ہوتی ہے، زبان سے بھی ہوتی ہے، فعلاً بھی ہوتی ہے، اپنے عمل سے بھی ہوتی ہے اور اپنے حال سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال نیت وہی اللہ کے حکم کی بجاوری ہو، اپنا فخر ظاہر کرنا، تکبر کی اور جو ہے اپنی نعمت کی نمائش کرنا، یہ مقصود نہ ہو۔ اس صورت کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، اور تحدیث بن نعمت کے نام سے خود ستائی سے، تکبر سے، کسی کی تحقیر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى۔ اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین، سلما لأولیائک وحربا لأعدائک، نحب بحبک من احبک ونعادی بعداوتک من خالفک من خلقک۔ اللہم اغننا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوی
وجملنا بالعافیہ اللہم آتنا افضل ما توتی عبادک الصالحین اللہم لا تنزی منا صالح ما آتیتنا اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللہم آحسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، جن بچوں نے ابھی اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان تمام کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما، رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما۔ کہ اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان طلباء اور ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما، اور جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ کے اندر لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہم سب حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، جو لوگ قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں بھی مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بھائی عارف منیار کی بھرپور مغفرت فرما، ان کو اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، ان کے تمام پسماندگان اور متعلقین کو صبر جمیل اور اجر جزیل سے نواز دے۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اس مجلس میں جتنے بھی شریک ہیں تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔